مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے سامعین اکرام جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اپنی عبادت میں پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ یعنی دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسانی جسم جو ہے وہ ایک آلہ ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اس کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا کے زندگی گزارے۔ اب اللہ تعالیٰ تک اس کی رسائی کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا کام کرے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اس کی مدد کرے؟ وہ ذریعہ جو ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کا معنی میں نے آپ کو بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اختیار دے دیا زندگی گزارنے کا، یعنی اور خواہشات سے بھرا ہوا ایک نفس بھی دے دیا۔ اب انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے اور اللہ کو اپنی منزل بنا لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طریقے کامیابی یہ متعین کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی زندگی نہ جیے بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی مرضی کے مطابق تمام معاملات ادا کرے۔ اگر یہ ایسا کرے گا اور صرف اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ زندگی تمام کی تمام عبادت بن جائے گی، یعنی بندگی بن جائے گی۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کرے گا، یعنی من چاہی زندگی گزارے گا، تو اس کی زندگی جو ہے برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اور اس کے تمام بظاہر نیک دکھنے والے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ ہم من چاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یعنی بغیر نیت کے اچھے اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کا ایک اصولی پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت ہی آپ کی اللہ نہ ہو، یعنی زندگی گزارنے کی نیت آپ کی اللہ نہ ہو، آپ کی منزل اللہ نہ ہو، اللہ کی رضائیں حاصل کرنا آپ کی زندگی کا نصب العین نہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع آپ کا راستہ نہ ہو، تو یقیناً آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت کے بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، جو کامیابی کا راستہ ہے اس کو پہچانیں۔ کامیابی کا راستہ واحد اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں دنیا اور آخرت میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دنیا ہماری پریشان حال گزرے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو نظر انداز کر کے دنیا ظاہر کو اپنی منزل بنا کے دنیا ہی کی راستے پر چل پڑیں اور دنیاوی کامیابی ہی ہمارا راستہ بن جائے۔ ایسا کرنا جو ہے بہت بڑے دھوکے کا باعث ہو سکتا ہے
اور بڑے نقصان سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم